نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 1 سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور اس سورہ کی عظمت اور فضیلت پر بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے آپ کو جواب نہ دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کا جواب دو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے دوران بلایا۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے، وہ کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ جب کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حکم کیا تھا کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے۔ لیکن یہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نفل نماز نہیں توڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کا جواب دو؟ تو ایک کریکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی یہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت سکھلاؤں گا جو قرآن کی سورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایسی سورت سکھلائیں گے جو قرآن کی باعظمت سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن پاک کی عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کے 3 نام بھی پتہ چلتے ہیں۔ ایک الحمدللہ رب العالمین، دوسرا 7 مثانی یعنی ایسی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کہاں دہرائی جاتی ہیں سورۃ الفاتحہ کی یہ آیتیں؟ نماز میں۔ آپ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور اگر آپ ظہر ہی کی فرض رکعتوں کو لے لیں تو وہ 4 ہیں۔ ان 4 رکعتوں میں 4 بار آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ سورت ہے کہ جس کو بار بار نماز میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، اور ایک تیسرا نام قرآن عظیم۔ تو یوں 3 نام اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کے پتہ چلتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے قرآن کی سب سے بہتر سورت نہ بتلاؤں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کی سب سے بہتر سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ یہ جو جبرائیل امین ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ
انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا اور عرض گزار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ ہیں سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ 2 نوروں کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جب بھی اس کی تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگیں گے آپ کی قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا مانگی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو جو بھی اس کو پڑھے گا اس کی یہ دعائیں تو اس کے حق میں قبول ہوں گی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگے گا تو وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ تو ہم نماز میں کئی بار پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں دیکھیں تو وہ روزانہ رات کو ہمیں پڑھنے کا کہا گیا ہے، یعنی وہ رات کے اذکار میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا یعنی تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وقال مرتن فوّد الی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ طویل روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم سورۃ الفاتحہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتے جاتے ہیں۔ نماز میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ کو صرف یہ سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا، لیکن اس حدیث سے آپ کو یہ واضح کیا گیا کہ آپ کے ایک ایک ورس کے پڑھنے کے بعد، ایک ایک آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سورہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، خاص توجہ اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے۔
اور جو ہم اس میں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ ہدایت کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے کہ جب تک آپ ہدایت مانگتے نہیں ملتی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک پانی کا گلاس ابھی میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اگر میں چاہتی ہوں کہ اپنی پیاس بجھاؤں تو میں نے لازماً اس کو اٹھا کے اس میں سے پانی پینا ہے، لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ خود بخود گلاس میرے منہ کو لگ جائے اور پانی میرے اندر چلا جائے اور میری پیاس بجھ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہدایت جب تک ہم مانگتے نہیں ہیں ہمیں ملے گی نہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ اتنے آرگنائزڈ وے میں یا اتنی تحریک کے ساتھ اور اتنی کوشش کے ساتھ اپنے لیے ہدایت مانگی ہے یا نہیں مانگی پتہ نہیں، یاد نہیں پڑتا۔ تو یا تو آپ کو اس بات کو اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے کہ واقعی آپ نے اپنے لیے ہدایت مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور نے آپ کے لیے دعائیں کی اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہوتے نا اولاد کے لیے ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، تو ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز میں اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے سورۃ الفاتحہ لازمی طور پر پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام جس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ اس کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین کہیے، یا پھر امام کو اس طرح سے بھی فالو کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں آپ تھوڑا سا پیچھے رہ کر ان کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دروازے سے نہ نکلنے پاؤ گے کہ وہ تمہیں سکھا دی جائے گی۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کرنے سے پہلے دروازے پر نہ پہنچ جائیں۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے جس کے بتانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس سورت کے مثل نہ تورات میں کوئی سورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان قرآن میں، اور بے شک وہ 7 مثانی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریفرنس جو ہے مسند احمد کا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اس کی مثل نہیں ملتی۔ جب ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں اس صورت کی اہمیت کا، عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کیوں اس کو ہر نماز کی رکعت میں لازم کیا گیا ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور ان کے معنی بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سارے نام احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک نام الفاتحہ،
جس کا معنی کھولنے والی، کیونکہ قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ پھر اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ وجہ یہی ہے کہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، اور یہ بات ترمذی میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں، قرآن کی ماں۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ قرآن کے مضامین کی بنیاد اور اصل ہے، اور یہ بات بھی ترمذی میں آتی ہے۔ پھر اسے القرآن العظیم کہا گیا، اور یہ بات بھی ترمذی میں آتی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، اس کو نماز بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے اسے الشفاء بھی کہا گیا ہے، اور یہ نام سنن دارمی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو رقیہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ بات صحیح مسلم میں آتی ہے کہ اس کو دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا نام الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، اور یہ بات بخاری میں آتی ہے۔ اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ اساس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد۔ پھر ایک اور تابعی ہیں سفیان بن عیینہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یعنی یا کے ساتھ، واو الف قاف یا گولہا، واقعہ وقی سے ہے، بچانے والی۔ پھر اسی طرح سے ابن کثیر میں اس کا نام کافیہ بھی آتا ہے، کافیہ یعنی کفایت کرنے والی، اور وہ یہ نام اس لیے دیتے ہیں کہ نماز میں یہ سورت کافی ہے، اگر آپ نے کوئی اور سورت نہیں بھی پڑھی تو آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اسے الدعاء بھی کہا جاتا ہے، یہ سورت دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ ہدایت طلب کریں، اور پھر پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ ترمذی کی روایت میں اسے الدعاء کہا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے یہ سارے نام ہیں، اور یہ ان کے معنی ہیں۔ ایک نام جو میں نے آپ کو بتایا سورۃ الفاتحہ کا الشفا، اور ایک اور رقیہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دم کرنے سے شفا ملتی ہے، اس بارے میں جو روایت آتی ہے اس کو ذرا سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں ان کے سردار کو بچھو یا کہا جاتا ہے سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا ہو یا تم لوگوں میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا شخص ہو تو اس کو بھیج دو تاکہ ہمارے سردار کا علاج ہو جائے۔ صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا جب تک تم ہمیں کچھ مال نہ دو گے ہم علاج نہیں کریں گے۔ اس پر ان لوگوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ تو ایک شخص نے، یعنی صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی، اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتے اور متاثرہ جگہ پر تھتکارتے جاتے۔ تو یوں سردار اچھا ہو گیا۔ وہ بکریاں لے آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم بکریاں نہیں لیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں، یعنی یہ بکریاں لینا ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ واپسی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے اور اس شخص سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ صورت رقیہ یعنی دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، یہ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالو۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ علم ان کو سکھایا تھا تو اپنا حصہ بھی مانگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے اور اس کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔
ایک اور اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ شخص ضرورت مند ہے بھی، یعنی بوقت ضرورت قرآن مجید پر اجرت لینا جائز ہے. جیسے کہ قرآن پڑھانے والے پیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں تو یہ حلال ہے، حرام نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کو تو تنخواہ لینی ہی نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں لگا دی، پھر سکھانے میں لگا دی، تو اب ان کے پاس دوسرا کوئی کاروبار کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجرت کا مطالبہ اسی لیے کیا تھا کہ جو اہل بستی تھے انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا تھا، اور اس دور کی یہ بات ہو رہی ہے جب وسائل بہت محدود تھے، راستے میں کوئی اس طرح کے ہوٹلز اور سرائے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو جتنے بھی مسافر ہوتے تھے ان کا حق ہوتا تھا کہ اہل بستی ان کو کھلائیں پلائیں اور رہنے کی جگہ دیں. اگر کوئی بستی نہ دے تو یوں سمجھ لیجئے وہ مسافروں کو قتل کرنے کے مترادف تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی صحابہ کرام کو انہوں نے ضیافت سے منع کر دیا کہ ہم تو کوئی مہمانی نہیں کرتے آپ کی، جب ان کو ضرورت پڑی تو پھر صحابہ کرام نے بھی ان سے بکریوں کا مطالبہ کیا. پھر ایک اور اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کتاب سے کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر دم کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے ہی دم ہوگا، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآنی آیات کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں. تعویذ بنانا ٹھیک نہیں ہے. پڑھ کر دم کرنا ٹھیک ہے، لیکن تعویذ بنانا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ قرآنی آیات ہی کا کیوں نہ ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. پھر اسی طرح سے ایسے پیپرز پر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں اس طرح کی انک سے کہ جیسے اس کو پانی کے گلاس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ انک اس میں ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تعویذ کو گھول کے پی رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس طرح کرنے سے ان کو شفا ملے گی. تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے نہ تعویذ آپ گلے میں لٹکا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور جگہ لٹکا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ گھر کی چوکھٹ پر، گاڑی کے اندر، اسی طرح سے بائک پر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں پر باندھ لیتے ہیں. کچھ قسم کے دھاگے ہوتے ہیں جو کلائی پر باندھے جاتے ہیں، ایون آپ دیکھیں تو اینکلٹ پر باندھے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ شرعن حرام ہیں. ایک بہت غور طلب نقطہ اس حدیث میں ہے کہ ان صحابی نے سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھی اور وہ سردار بھلے چنگے ہو گئے. یہاں ہم اتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں وہ فائدہ نصیب نہیں ہوتا. فرق کس چیز کا ہے؟ ایمان کا. آپ کا اور میرا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہمیں فائدہ نصیب ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اگر آج کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیں تو وہ کہتے ہیں بس ایک بار. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے ان کو بتا دیے جائیں کہ جی اتنی کوانٹٹی میں آپ فجر کے بعد پڑھ لو، اتنی کوانٹٹی میں آپ عصر کے بعد پڑھ لو، تو یہ آپ نے کچھ عمل کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کو اس وقت چیک کیجئے کہ اللہ تعالی کیوں ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہے جو فائدہ ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ ایک ہی دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا، اور کوئی اس کے لیے ٹائمنگز فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ ہم جب اس کو پکاریں وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے. ٹائمنگز فکس کرنے کی تو ضرورت ویسے بھی نہیں ہے. تو یہ سورت الشفا ہے اور رقیہ ہے. کل میں نے آپ کو لفظی ترجمہ پڑھایا تھا
میں چاہ رہی ہوں کہ آج میں آپ کو سکھا دوں کہ کیسے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو اپنے گروپس میں سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے جیسے جیسے پڑھتی جاؤں گی آپ مجھے ویسے ہی پڑھ کر سنائیں گے. ٹھیک ہے؟ اپنے سامنے ٹیکسٹ کھول لیجیے، صفحہ نمبر 1 پارے کا. اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی من سے الشیطانی شیطان الرجیم مردود بسمی سات نام اللہ اللہ کے الرحمانی جو بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمد تمام تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا. یہاں جو بریکٹ ہے نا ان لوگوں کا، یہ ترجمہ سناتے وقت آپ نہ بھی سنائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ قوسین میں دی گئی بات صرف اور صرف آپ کے اور میرے ترجمے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہے، آسانی کرنے کے لیے ہے. آپ کا جب ٹرانسلیشن ٹیسٹ ہوگا آپ یہ بریکٹ میں موجود الفاظوں کو نہ بھی لکھیں تو کوئی نمبر نہیں کٹیں گے آپ کے. ٹھیک ہے؟ بریکٹ سے باہر جو کچھ ہے وہ میٹر کرتا ہے. ایکچولی یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ لفظی ترجمہ یاد کرنے والے یا پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پر جملے بنانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، و اور لا نہ، الضالین ان کا جو گمراہ ہیں. جی آپ نے اسی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور اسی طرح سے اپنے گروپ میں سنانا ہے. اب یاد کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی، یعنی کیا طریقہ کار ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے گھر جا کے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے پہلے آپ اپنے پارے سے، جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ویسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک آیت کو اس طرح سے پڑھ لیا، پھر دوبارہ سے دیکھ کر پارے سے ہی پڑھ لیا، پھر پارا ہی کھلا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس ٹرانسلیشن کو ہائڈ کر دیا، چھپا دیا، اور آپ نے عربک ٹیکسٹ کو پڑھتے پڑھتے اس کو پڑھنا شروع کیا. پھر چوتھی مرتبہ دوبارہ آپ دیکھ کر پڑھیں گے، صحیح. 5ویں مرتبہ دوبارہ آپ دیکھ کر پڑھیں گے. 6ٹھی مرتبہ پھر ہاتھ رکھیں گے اور ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. کتنی بار ہو گیا؟ 6 بار. 7ویں بار آپ اپنا جو تجوید کا قرآن پاک ہے اس کو کھول کر اس سے پڑھیں گے. یہ طریقہ کار الحمدللہ اتنا کامیاب ہے کہ اگر آپ نے تھرو آؤٹ دا قرآن
اس کو فالو کیا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا ایسا ترجمہ یاد ہوگا کہ پھر کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ عربک ٹیکسٹ سے یوں فر ترجمہ سنائیں گے. اور وہی بات کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ جتنا دہراتے ہیں، جتنی اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اتنی آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوتی ہے. تجوید سے ریلیٹڈ جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کو آپ کی تجوید کی ٹیچر بتا دیں گی. ٹھیک ہے. تفسیر سے ریلیٹڈ ایک اور ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تیسیر القرآن جو کہ تفسیر والا قرآن ہے وہ دے دیا جائے گا. جو لیسن ہم یہاں کلاس میں پڑھیں گے آپ نے اس کو گھر جا کے پڑھنا ہے. یہ تفسیر الحمدللہ آتھینٹسٹی پر ہے. اس میں جتنی بھی احادیث ہیں اس کے ریفرنسز موجود ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ان احادیث کی آتھینٹسٹی پر کلیم نہیں کر سکتا الحمدللہ. اسی لیے ہم نے اس تفسیر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے چنا ہے، کیونکہ کلاس میں آپ پوری حدیثیں نہیں لکھ سکتے، اور میں آپ کو یہ کہوں گی بھی نہیں کہ آپ بیٹھ کے یہاں پر پوری حدیثیں لکھیں، لیکن گھر جا کے آپ کو ان حدیثوں کو اپنی آنکھوں سے گزارنا ضرور ہے، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکیں کہ جی یہ حدیث ہم نے کلاس میں پڑھی تھی، اس کا یہ ریفرنس ہے. کلاس میں تو آپ میرے ساتھ پڑھ کر جائیں گے اور آپ حدیث کا مفہوم بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن پوری حدیثیں لکھنے کا اگر ہم کلاس میں آپ کو کہیں اول تو یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی آپ کو اتنا سلولی نہیں لے جا سکتے کہ ہم اس کو پوری طرح سے ڈکٹیٹ کروائیں اور آپ اس کو لکھیں، اور اٹ ول ٹیک لاٹس آف ٹائم. یہ تو بہت زیادہ وقت ہمارا لے لے گا. تو اس کام کو جامع کرنے کے لیے اور مستند کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ تفاسیر دے دی جائیں گی. جتنا ٹائم اس میں لگ رہا ہے اور جتنا کام پینڈنگ پر جا رہا ہے تو وہ سارا پھر جیسے وہ تفسیر ملے گی تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا. کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم جلد از جلد اس چیز کو آپ کے لیے ارینج کر دیں. ٹھیک ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب یہ تفاسیر اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں تو وہ پھر گھر میں کسی کبرڈ کی زینت بن جاتی ہیں. اس کو نکال کر پڑھنا اسٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی آپ اس تفسیر کو پڑھیں تو پہلا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مجھ پر ذمہ داری ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میری کلاس سے رسپانسبلٹیز جو بھی مجھ پر ڈالی گئی ہیں مجھے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ نے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ مجھ پر اس تفسیر کو پڑھنے کی ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں پڑھتی تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے نے اس تفسیر کو لکھنے میں، اللہ کے کسی بندے نے اس کو پرنٹ کروانے میں، اور اللہ کے کسی بندے نے یہاں تک پہنچانے میں آپ کی مدد کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھے بٹھائے نعمت دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد بھی آپ اس نعمت کی قدردانی نہ کریں تو پھر نقصان آپ ہی کا ہوگا. تو میں ہر دفعہ تو آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ تفسیر پڑھ کر آئے ہیں یا نہیں، لیکن میں جب کبھی پوچھوں گی تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے سارے اسٹوڈنٹس مجھے ہاں میں جواب دیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ منڈے کو جو آپ کی کلاس ہوگی اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہو، آپ کو تجوید کا لیسن پڑھنا ہو تو آپ تفسیر نہ پڑھ سکیں. تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ٹیوزڈے والے دن آپ دونوں لیسنز کی تفسیر کا ٹارگٹ مکمل کر لیں. یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ شیڈیول ٹف ہوتا ہے. منڈے کے فوراً بعد ٹیوزڈے دوبارہ کلاس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مینج نہ کر سکیں. جو مینج کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا فائدہ اس کو یوں ملے گا کہ جو پڑھا وہ تفسیر میں جب وہ حدیثیں دیکھ لی اور وہ ٹیکسٹ پڑھ لیا تو دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ جو بھی ہم کو پڑھایا گیا وہ آتھینٹسٹی پر ہے، یعنی مستند ہے. تو جہاں آپ وہ تفسیر پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تفسیر میں رواں ترجمہ ہے
وہ بھی پڑھنا ہے۔ لفظی ترجمہ آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ پارے سے پڑھیں گے۔ رواں ترجمہ یعنی با محاورہ ترجمہ آپ کو تفسیر سے پڑھنا ہے، اس سے بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ یہ سارے جتنے بھی طریقہ کار ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے آپ کی قرآن کے ٹیکسٹ پر گرپ بڑھتی جائے گی، یعنی آپ کی پکڑ مضبوط ہوگی۔ تو کیا کیا چیزیں بتا دی میں نے آپ کو؟ لفظی ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، 7 دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ پھر تفسیر القرآن جو آپ کو دی جائے گی، اس میں سے آپ کو سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ پڑھنا ہے، جو کہ عربک ٹیکسٹ کے نیچے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، پورا ایک سینٹینسز بنے ہوئے ہیں، وہ پورے آپ کو پڑھنے ہیں جہاں تک میں نے پڑھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے نیچے جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ تفسیر پڑھنے کا کام صرف اور صرف چند منٹوں پر محیط ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تفسیر پڑھیں، تفسیر میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نیکسٹ ڈے کلاس میں آئیں گے یا نیکسٹ کلاس میں جب آپ آئیں گے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ باجی تفسیر میں یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں کلاس میں بیٹھ کے ہم پوری ریڈنگ تو نہیں کرتے نا۔ جب آپ گھر جا کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، پڑھیں گے، تو لازمی ایسی بات آ سکتی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ وعدہ رہا پھر آپ کا کہ انشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آگے آپ لوگوں کو سکھا سکیں انشاءاللہ۔